ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے، اسی کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کی کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ھدی للمتقین۔ اسی سے جڑی کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنا، اور آج مزید کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کتاب اپنے آپ میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ بدبخت لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہنمائی قبول نہیں کرتے، اس لیے اس کے ذریعے سے ان پر حجت قائم ہو گئی کہ انہوں نے اپنی بدبختی کے سبب سے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رہے متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، تو انہوں نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب پیش کیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنا، اس کی منع کردہ چیزوں سے بچے رہنا، اور ایسی باتوں کو اپنانا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ جو اہل تقوی ہیں، اب ایسا ہوا کہ جو متقین تھے انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے راہ پائی اور اس سے بے انتہا فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا۔ پس اصحاب تقوی ہی آیات قرآنیہ، احکام الہیہ اور آیات کونیہ، قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک اہم بات کی طرف ہم آپ کو توجہ دلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ہدایت دو قسموں پر مشتمل ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت بیان ہے اور ایک ہدایت توفیق ہے۔ متقی لوگ ہدایت کی دونوں قسموں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دیگر لوگ ہدایت توفیق سے محروم رہتے ہیں، اور ہدایت بیان، توفیق، عمل کی ہدایت کے بغیر حقیقی متقی لوگ ہدایت کی دونوں قسموں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ان کو ہدایت کی دونوں قسمیں عطا ہوتی ہیں۔ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں ان کو ہدایت توفیق نہیں ملتی، اس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اور ہدایت بیان، توفیق عمل کی ہدایت کے بغیر حقیقی اور کامل ہدایت نہیں۔ جس نے دونوں ہدایت کی قسمیں پائیں وہ کامیاب اور کامران ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب تقوی کے عقائد، اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ کا بیان فرمایا ہے، کیونکہ تقوی ان تمام باتوں کو شامل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت ایمان،
حقیقت ایمان ان امور کی کامل تصدیق کا نام ہے جن کی خبر انبیاء اور رسل نے دی ہے۔ یہ تصدیق جوارح کی اطاعت کو متضمن ہے۔ اشیاء کی حسی مشاہدے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چیزوں کے حسی مشاہدے سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کا تعلق تو اس غیب سے ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کا مشاہدہ ہی کر سکتے ہیں۔ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خبر دینے سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے ذریعے سے مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمان صرف اللہ اور اس کے انبیاء اور رسولوں کی تصدیق ہے۔ پس مومن وہ ہے جو ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جس کی اللہ تعالی اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے، خواہ اس چیز کو اس نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، خواہ اس نے سمجھا ہو یا اس کی عقل و فہم کی پہنچ وہاں تک نہ ہو سکی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا زندیق، زنادقہ، یہ غیب کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، غیب کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، کیونکہ ان کی عقل میں یہ ساری باتیں آتی ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دجال کا انکار کر دیتے ہیں اور اس معاملے میں آنے والی تمیم الداری رضی اللہ عنہ ان تمام حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، جادو کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ زنادقہ ہیں، یعنی یہ ان کی عقل، ان کی چھوٹی سی عقل ان معاملات کو سمجھنے سے قاصر رہی، اور وہ ان امور تک نہ پہنچ سکے، اس کی وجہ سے انہوں نے ان معاملات کو سرے سے جھٹلا دیا جن کا احاطہ ان کا علم نہ کر سکا۔ ان کی عقل بگڑ گئی، ان کی سمجھ خرابی کا شکار ہو گئی، ان کی عقل فاسد ہو گئی اور ان کا فہم خرابی کا شکار ہو گیا، اور غیب کی باتوں کی تصدیق کرنے والے اہل ایمان کی عقل اور بڑھ گئی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو راہنما بنا لیا۔ ایمان بالغیب سے مراد ان تمام غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے جن کا تعلق ماضی، مستقبل، احوال آخرت، اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کی کیفیات سے ہے، جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے انبیاء اور رسولوں نے دی ہے۔ پس اے اہل ایمان، نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے وجود پر نہایت یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ان کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کچھ باتیں اور ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔